علامہ مولانا حضور توصیف ملت خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی. میں سب کا نام نہیں جانتا، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. وہ خصوصاً میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا کاظم رضا صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ہا میم قاف یاسین. صدق اللہ العظیم و صدق بلغنا رسولہ الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و پاک پڑھیں. بلند آواز سے پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ جس کا ترجمہ، معنی، میننگ، مفہوم، مطلب اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دوسرا جس کا معنی تو ہے، میننگ تو ہے، لیکن لفظاً میننگ لگانا، لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ کرنا جائز نہیں. تیسری قسم جس کا معنی بھی ہے، لفظی ترجمہ لگا بھی سکتے ہیں، اس سے عقیدہ بنانا بھی جائز ہے. حضرات محترم، پہلی قسم مثلا الف لام میم ہا میم قاف یاسین، جس کا ترجمہ کوئی ائمہ دین کو نہیں معلوم، مجتہدین کو نہیں معلوم، کوئی مفتی اعظم کو نہیں معلوم، علماء دین کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. جیسے کہ الف لام میم، اب چاہے اس کا ترجمہ کوئی محقق آ جائے، کوئی مفسر آ جائے، کوئی محدث آ جائے، اس کا ترجمہ حضور غوث پاک کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ صدیق اکبر کو نہیں معلوم، عمر فاروق کو نہیں معلوم، عثمان غنی کو نہیں معلوم، علی مرتضیٰ کو نہیں معلوم، حسن و حسین کو نہیں معلوم، بلکہ اس کا ترجمہ تو خود سدرۃ المنتہا جبریل امین کو نہیں معلوم. حضرات محترم، بس یہ سب آیتیں قرآن پاک میں محبت کے لیے ہے. یہ سب محبت ہی آیت ہے. بات محبت کی آ گئی تو میں بتاتا چلوں، محبت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے. ایک محب، فاعل کے وزن پر، فاعل جو محبت کرے، محبوب مفعول کے وزن پر محبت، جس سے محبت کی جائے. ایک قاصد، دونوں کے درمیان باتوں کو ملان کرنے والا، جوڑنے والا. حضرات، جب محبت حد سے تجاوز کر جاتی ہے، جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو بات کو قاصد سے چھپائی جاتی ہے. اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے محبت کے لیے محبوب چن لیا، میرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے محبت کے لیے میرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. محب کو محبوب مل گیا، اب قاصد چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی، کانٹیکٹ بڑھ رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے یا ایھا النبی، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے یا ایھا الرسول، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے یا مدثر، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے یا مزمل، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے والضحیٰ، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے واللیل اذا سجی، محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی فرماتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی، محبت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جب محبت حد سے تجاوز کر جائے، جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اب کہا جا رہا ہے الف لام میم ہا میم طٰہٰ یاسین، تاکہ ان سب کلمات کو اللہ اور اللہ کے حبیب کے علاوہ، محبوب و محب کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھ سکے. حضرات محترم، یہ سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ بیٹا، ماشاء اللہ. حضرات محترم، یہ سب محبتی کلمات ہیں، یہ سب محبت کے جملے ہیں. جب جبریل امی میرے آقا کے پاس وحی لے کر آئے، جبریل امی میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، الف
میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تو آگے بول میں سمجھ گیا. جبرائیل عرض کرتے ہیں لام. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تو آگے بول میں سمجھ گیا. توجہ چاہوں گا ذرا. میرے جبرائیل عرض کرتے ہیں میم. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل میں سمجھ گیا تو آگے بول. جب جبرائیل عرض کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے آقا خاموش ہیں. جب جبرائیل عرض کیے الف لام میم، میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل میں سمجھ گیا. جب جبرائیل عرض کیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے آقا خاموش کیوں؟ اب یہیں سے وہابی دیوبندی استدلال کرتے ہیں، اسی بات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. اس سے آگے کا ترجمہ حضور کو معلوم ہے نہیں. بریلی کے امام فرماتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. اب اس سے آگے کا ترجمہ تو جبریل امی کو معلوم، اس کے آگے کا ترجمہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ تو جبریل امی کو بھی معلوم ہے. اس کے آگے کا ترجمہ تو غوث اعظم کو معلوم ہے، صدیق اکبر کو معلوم ہے. اس سے آگے کا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت کو معلوم ہے، مفتی اعظم کو معلوم ہے. اس سے آگے کا ترجمہ تو تاج الشریعہ کو معلوم ہے. اس سے آگے کا ترجمہ تو حضور توصیف ملت کو معلوم ہے. تاکہ قرآن پاک میں ایسی آیتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ تجھ جیسا جاہل دیوبندی سمجھ جائے جبرائیل کا کام وہی لانا ہے، وہی سمجھانا نہیں. اگر جبرائیل وہی سمجھاتے تو ہم سب کو کیسے معلوم ہوتا کہ جبرائیل کا کام وہی لانا ہے، وہی سمجھانا جبرائیل کا کام نہیں ہے، وہی سمجھنا تو میرے آقا کا کام ہے. قرآن پاک میں ہے قل انما انا بشر مثلکم. حکم ہے قل انما انا بشر مثلکم. اس کا ترجمہ میننگ ہوتا ہے میرے حبیب آپ فرما دو کہ آپ، انا سے مراد انا کا مرجع لوٹ رہا ہے حضور کی طرف، آپ لوگوں کے مثل بشر ہو. یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے بشریت کے ساتھ مثلکم کا. توجہ چاہوں گا حضرات، یہاں پہ بشریت کے ساتھ مثلکم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دو کہ آپ لوگوں کے مثل بشر ہو. اب دیوبندی اکثر بار اسی بات کو دلیل بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ آپ فرما دو کہ آپ لوگوں کے مثل بشر ہو تو حضور تو ہمارے مثل بشر ہوئے. تو اس کا میں دو دلیل پیش کروں گا. پہلی دلیل، یہاں پہ لفظ قل کے ساتھ استدلال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما سکتا تھا اے حضور آپ لوگوں کے مثل بشر ہو، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ آخر حکم کیوں دیا کہ اے میرے حبیب آپ خود فرماؤ؟ قل، لفظ قل سے استدلال کیوں؟ آپ خود فرماؤ کیوں؟ دلیل سنیے. حضور توصیف ملت موجود ہے، میرے پیر و مرشد بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے پیر. ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کو حضور توصیف ملت کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہوئی. حضرات اگر یہ فرما دیں یہاں پہ کہ حضرات میں کوئی بہت بڑا پیر نہیں ہوں، تو آپ لوگ سب ہی سمجھیں گے کہ حضور عاجزی کر رہے ہیں، توصیف ملت تو انکساری کر رہے ہیں. عاجزی کرنا، انکساری کرنا، عاجزی وہ انکساری کرنا تو حضور پاک کی سنت ہے. عاجزی وہ انکساری کرنا تو حضور پاک کی سنت ہے. لیکن جب یہی بات کوئی ان سے بڑے بول دیں، مفتی اعظم ہند بول دیں، حضور اعلیٰ حضرت بول دیں، یہی بات سند بن جائے گی. توجہ چاہوں گا حضرات، یہی بات سند بن جائے گی، یہی بات واضح ہو جائے گی. ویسے ہی میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اگر خود فرما دیتا تو یہ بات سند بن جاتی، یہ بات واضح ہو جاتی، یہ بات دلیل بن جاتی. جب اللہ کو سند دینا مقصد تھا، دلیل دینا مقصد تھا، یا ایھا نبی کہا نبوت پر آپ کی سند رہے، یا ایھا رسول کہا رسالت پر آپ کی سند رہے، طٰہٰ و یاسین کہا طٰہٰ و یاسین پر آپ کی سند رہے، یا مدثر کہا یا مزمل کہا کثیر وحی پر آپ کی سند رہے. اے میرے حبیب جب آپ کو سند دینا مقصد تھا، میں نے رحمت للعالمین کہا، دونوں جہاں کی رحمتوں پر آپ کی سند رہے. جب مجھے آپ کو سند دینا مقصد تھا، میں نے خاتم النبیین کہا، آخری نبی پر آپ کی سند رہے. حضرات محترم، جب حضور کو سند دینا مقصد تھا، جب حضور کو سند دینا مقصد تھا، میرے آقا رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کا سند دے رہا ہے، طٰہٰ و یاسین کا سند دے رہا ہے، خاتم النبیین کا سند دے رہا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ خود فرما دیتا یہی بات سند بن جاتی.
یہی بات بشریت کے ساتھ مثلکم واضح ہو جاتی، بشریت کے ساتھ مثلکم سند بن جاتی. بات واضح ہو رہی ہے. اگر میرا اللہ فرما دیتا تو یہ بات بشریت کے ساتھ مثلکم، عام ہم سب کے مثل بشر ہونا، یہ سند بن جاتی. دوسری دلیل، جو ہر نبی معجزہ لے کر آئے ہیں، یحییٰ معجزہ لے کر آئے، عزیر معجزہ لے کر آئے، یعقوب معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ معجزہ لے کر آئے، موسیٰ معجزہ لے کر آئے، دنیا کے ہر نبی معجزہ لے کر آئے، عزیر معجزہ لے کر آئے. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عزیر معجزہ لے کر آئے، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ معجزہ لے کر آئے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اے میرے حبیب، معجزہ لے کر آنے والے کا عالم یہ ہے، آپ تو سراپا معجزہ بن کر آئے. کہیں تجھے لوگ خدا نہ کہتے تو کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم. اے میرے حبیب، آپ خود فرما دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی آپ کے مثل بشر ہوں. آپ خود فرما دو. حضرات محترم، ایک فتویٰ میں دیتا ہوں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں فتویٰ دے سکوں، میرے پیر مرشد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فتویٰ میں دیتا ہوں، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر. توجہ چاہوں گا حضرات آپ لوگ. جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر، اور جو نبی کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر. اب آپ لوگ کے ذہن میں یہ سوال گونجتا ہوگا، گھومتا ہوگا، نبی کو بشر نہیں مان رہے ہیں تو بھی کافر، اپنی طرح بشر مان رہے ہیں تو بھی کافر، تو آخر بچا کون؟ تو جواب آتا ہے، نقی سن، تو گھبراتا کیوں ہے؟ وہابی نبی کو اپنی طرح بشر مانا کافر ہو گیا، نجدی نبی کو اپنی طرح بشر مانا کافر ہو گیا، دیوبندی نبی کو اپنی طرح بشر مانا کافر ہو گیا، اہل حدیث نبی کو اپنی طرح بشر ماننا کافر ہو گیا. اے نقی، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت پہ جان کو نچھاور کرنے والا ہے، تو مفتی اعظم پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے. اے نقی، تو توصیف ملت کا مرید ہے، تو حضور توصیف ملت کا غلام ہے، تو سنی صحیح العقیدہ ہے، تبھی تو بریلی کا امام پکار اٹھتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی ہے. نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت دارالعلوم تنظیم المسلمین باعثی. حضرات ایک آخری جملہ، بریلی کے امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت جب عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتے ہیں، جب عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی نظر حضور کے زبان پر پڑتی ہے. وہ زبان جن کی ہر بات وہی، حضور کی نظر جب حضور اعلیٰ حضرت کی نظر حضور کے زبان پاک پر پڑتی ہے، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے لب پر پڑتی ہے، حضور کے ہونٹ مبارک پر، لب مبارک پر پڑتی ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آپ کے دہن پر پڑتی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آپ کے ہاتھ پر پڑتی ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. آپ کی انگلیاں مبارک پر پڑتی ہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ہم عاشق اعلیٰ حضرت اس کے محبت کو اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہوئے محبت اعلیٰ حضرت میں کیوں نہ بولے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم عشق اعلیٰ حضرت میں کیوں نہ بولے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک تفصیل تھوڑی سی، بالکل جسٹ آدھی منٹ کی، وہاں عظمت کا ذکر کیوں، محبت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آخر عظمت کا ذکر کیوں ہے، محبت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ محبت، ڈال دی قلب میں محبت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک وزن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور ایک وہابی دیوبندی کے دلوں میں محبت ہے، لیکن ان کے دلوں میں حضور کی عظمت نہیں ہے، تبھی تو اپنی طرح بشر مان رہے ہیں. ان کے دل میں حضور کے لیے عظمت نہیں ہے، محبت ہے، عظمت نہیں ہے. عظمت ہونا ضروری ہے، علم کے لیے ادب ہونا ضروری ہے. جو علم ہے، جس کے اندر علم ہے، ادب نہیں ہے، بیکار ہے. ویسے محبت ہے، عظمت نہیں ہے، بیکار ہے.
اس لیے وہاں پر محبت کا نہیں عظمت کا ذکر ہے، وہاں پر اس لیے محبت کا نہیں عظمت کا ذکر ہے. شاعر کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم بولنے کی تو بہت باتیں ہیں، بہت گفتگو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے حیات باقی رکھا، زندگی باقی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوگی، آپ کے سننے کا یہ میٹھا سا پیارا سا انداز ہوگا، میری گفتگو ہوگی. حضرات بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجئے. ایک بار تازگی کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے بلند آواز میں سب کوئی ایک ساتھ مل کر بولے لا الہ الا اللہ کلمہ طیب. اس کے لیے بھی خاموشی، پورا مجمع ایک ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. حضرات بہت اچھی اور قیمتی گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے. قرآن و حدیث کی روشنی میں شہزادہ حضرت علامہ مولانا کاظم رضا صاحب قبلہ کے شہزادے عزیزم بابو نقی علی سے خوبصورت اور اچھی گفتگو سماعت کر رہے تھے. وقت کی قلت ہے. حضرات اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت علامہ